مائک چلو مائک چلو مائک چلو کرسی ایک نمبر بٹن مارو بس اوپر بٹن ایک نمبر بٹن چالو کرو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو جمعہ کا بابرکت دن دیا ہے، اور جمعہ کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کسی کا انتقال جمعہ کے دن ہو جائے اللہ اس سے پوچھ گچھ نہیں کرتا ہے، اور جمعہ کے دن کچھ گھڑیاں ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آج ہمارا اپنا مزاج یہ بنا کہ ہم جمعہ کے دن مسجد میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں، آ بھی رہے ہیں ایسے وقت میں جس وقت میں خطبہ ہو رہا ہو اور ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر نکل جائے. اور حدیث میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، کہ دوڑو اللہ کے گھر کی طرف جب جو ہے منادی اذان دے جمعہ کی نماز کے لیے. چاہے جائے کہ ہمارے اپنے پاس سب ہے، وقت ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے. اور ہر قوم میں عید کا دن ہے، یہودیوں میں بھی عید کا دن ہے، اور وہ سنیچر کا ہے. تو اللہ نے کہا تمہیں کون سا دن ہے؟ کہا سنیچر کا. کہا مجھے تو پسند نہیں، تمہیں ہے تو لے لو. نصارہ سے کہا تمہیں کون سا ہے؟ کہا اتوار کا. کہا مجھے تو نہیں، تمہیں ہے تو لے لو. اللہ کے نبی سے کہا تمہیں کون سا دن پسند ہے؟ کہا جمعہ کا. کہا مجھے بھی پسند ہے، تمہیں بھی پسند ہے. جمعہ کا دن تو اللہ کو بھی پسند ہے، اور ان کی عبادتیں 24 گھنٹے کی تھی. جیسے ابھی 1:45 بجے اذان ہو گئی، بہت ہوا 2:30 بجے تک یا پھر 2:15 بجے تک مسجد سے باہر رہے، 2 بجے تک، اور ان کی عبادتیں 24 گھنٹے کی. اس لیے یہود ایلا جو عراق کے تھے تو وہ ان کے مچھلیوں کے پکڑنے کا دن بھی ہو سنیچر کا، اور عبادت کا دن بھی ہو، یعنی ان کے بازار کا دن بھی ہو اور عبادت کا دن بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہفتے میں ایک بازار ہوتا ہے، ہفتے میں ایک ہی دن وقت ہوتا ہے، تو ہم تو عبادت کرنے کے بجائے وہ مچھلیوں کو پکڑا کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے. تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے
قردة خاسین، کہ اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنایا۔ یہود ایلا جو عراق کے عبادتوں کو چھوڑ کر وہ مچھلیوں کو پکڑا کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مچھلی حلال ہے، لیکن جس دن اللہ نے کہا منع کیا یہ قوم کر بیٹھی ہے، اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنایا۔ سود فی نفسی حرام ہے، لیکن ہم اس کو کھا رہے ہیں اور لوگ اس کو کھا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں زیادہ سور اور بندر بنانے کے مستحق ہے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا ہے، کام چل رہا ہے۔ ورنہ آج تو یہ حال ہے کہ نہ جانے کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے ہیں، نافرمانیوں میں، اللہ کی ناشکری میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے جمعہ کے دن کم سے کم ہم آذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں۔ آذان ہوتے ہی مسجد میں جب آئے گا تو یہ کبھی بھی دیکھو، پھر جمعہ کے دن دعاؤں کا اہتمام ہوگا، سنتوں کا اہتمام ہوگا اور سورہ کہف کا اہتمام ہوگا۔ آج سورہ کہف کا اہتمام تو درکنار، ہمارے اپنے پاس سنتوں کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ سورہ کہف کی کیا خصوصیت؟ جو پڑھے گا ایک ہفتے تک اللہ گناہوں سے حفاظت کریں گے اس کی۔ اور شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دجال کے فتنے سے تو اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ جو سورہ کہف ہم سنتے ہیں، لیکن روزانہ جو ایک رکوع پڑھے گا سورہ کہف کا، روزانہ، کہا اللہ چھوٹے چھوٹے دجالوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن قرآن پڑھنے کا ذوق نہیں ہے۔ آج سب پڑھنے کا ذوق ہے، یہ قرآن یہاں پر رکھا ہوا ہے، کون پڑھے گا اس کو؟ بچے آج میں نے جو آیت پڑھی ہے، ہمارے اپنے زمانے میں جو حال چل رہا ہے، بچوں سے ایک دم ہماری اپنی طبیعتیں صرف کمانے کے حد تک اور گھر میں رہنے کھانے پینے کے حد تک بڑی محبت ہے، لیکن جہاں دینی تعلیم کا مسئلہ آتا ہے وہاں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج پرفتن ماحول میں، پرفتن دور میں آج دیکھیں حالات کیسے ہیں۔ ہمارے عقیدوں کے مسئلے جائے کہ مستقبل کا بہت سرمایہ ہے، جو نونہال بچے ہیں جس کی عقیدے کی فکر نہیں۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ہے، یہ بچے کے دل میں فٹ ہو جائے۔ آج یہ اگر ہم آج محنت نہیں کریں گے، کل کا مستقبل بہت خراب ہے۔ کہ مستقبل خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ آج موبائل بنا ہوا ہے، موبائل سب سے بڑا گندا ذہن کرنے والا جو آلہ ہے وہ موبائل ہے، جس کی وجہ سے آج ہر ایک پریشان ہے۔ ہر ایک کی طبیعت کے اندر معصیت اور گناہوں کا وسوسہ، چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہی تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہمارے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اور پابند جب کرے گا جب کہ ہم اللہ رسول کو ڈرنے والے بنیں گے، اللہ رسول کا ڈر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈرے گا اور اپنے نفس کو کچیلے گا، نفس خواہشات کو دبائے گا، تو قرآن کہہ رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ آج نفس کو کچلنے کے لیے یہ انسان کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، جو نفس چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس لیے نہ بیوی کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، نہ بچوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہمارا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو اور اللہ کا ڈر ہو۔ تنہائیوں میں اللہ کا ڈر، رات کا ولی ہے، آج دیکھیں تنہائیوں کا شیطان ہے اور دن کا ولی ہے۔ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ایک اللہ والے کہنے لگے رات میں بغیر ضرورت کے اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک موبائل ہاتھ میں نہ لیں، وقت کا ولی ہے وہ۔
ضرورت کے بغیر موبائل ہاتھ ہی میں نہ لے. آج کیا گندگی بھری ہوئی ہے اس میں، جس کی وجہ سے آج یہ طبیعتیں اتنی بے چین ہیں کہ طاقتیں ختم ہو رہی ہے. 40 سال کا ہے 50 سال کا لگ رہا ہے، 50 سال کا ہے 60 سال کا لگ رہا ہے. سب سے بڑا گندا آلہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، پوری دنیا اس میں آئی ہوئی ہے، اور اس کے شکار خود بن رہے ہیں اور اولادیں بن رہی ہے. اس کی وجہ سے آج اولاد تعلیم کی طرف اس کی کوئی رغبت نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑی ضرورت آج ہماری اپنی دینداری کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند کریں. اللہ رسول کا ڈر ہو ہمارے پاس. اللہ رسول کا ڈر ہوگا تو انسان بچے گا، پھر معصیتوں سے بچے گا اور غلبہ ہوگا. یہ قرآن، حدیث، اللہ رسول، اس کے اپنے جذبات بنیں گے، پھر قرآن پڑھنے والا بنے گا. آج قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. ہاتھ اٹھاؤ، اس میں کس کس کو قرآن آتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو قرآن کس کس کو آتا ہے. اب اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے؟ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کا میسیج ہے. اللہ، امام غزالی کہتے ہیں یہ اللہ کا خط ہے جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں. قرآن ہے قرآن. حضرت عمر کہا کرتے تھے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے. آج عظمت سے لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، محبت سے چھونے والا کوئی نہیں ہے. فون آتے گھر میں چستان بھی سڑ گیا. قرآن پڑھنے والا دفن کرنا کہ اس کو باڈی میں ڈالنا، کیا کرنا قرآن کو؟ مسجد میں لالا کے رکھ رہے، اس کا ایصال ثواب، اس کا ایصال ثواب، اس کی پیٹی اس کی پیٹی. یہ قرآن بھر بھر کے پھر یہ کیا کرتے؟ امام صاحب کو پوچھتے، مؤذن صاحب کو پوچھتے، ذمہ داروں کو پوچھتے. اتنا بھرا تھیلا اس کو بھر کر پھر باڈی میں جو ہدایت دیتے، دفن کر دیتے. کون ہے؟ سب سے بڑا میں اپنے ذات سے ایصال ثواب کروں، میں پڑھنے والا بنوں. میرے ماں باپ نے مجھے نہیں پڑھایا ہے. یاد رکھو اولاد کی تربیت میرے ذمہ ہے. آج ہم اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے. دیکھو کتنے دم سے بول رہے ہیں انشاءاللہ. ارے زور سے بولو انشاءاللہ. اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے وقت. موبائل ہے نا گندا موبائل، یہ سیکھنے کے لیے کس کو بولتا؟ ڈاکو نا ذرا کسے یہ کسے واٹس ایپ چالتے، کسے بٹن دبتے. غیروں کو استاد بنا رہا ہے، غیر آدمی کو موبائل چلانے کے لیے. اور ایک قرآن سیکھنے کے لیے، ایک عالم دین کو استاد بنانے کے لیے اس کے پاس وہ. اور میں گیا تو حافظ صاحب کیا بولیں گے، اتنا بڑا ہو گیا تو قرآن نہیں آ رہا تھا. قرآن سیکھنا ضروری ہے. اللہ کی زبان عربی، نبی کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، مکہ کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، اور اس کے قرآن نہیں آ رہا ہے عربی. اس کے لیے قرآن سیکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن آسان ہے سمجھنے والے. 100 سال کا بوڑھا بھی قرآن پڑھ سکتا ہے. پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا بولو؟ مولانا ذوالفقار صاحب کے پاس ایک 80 سال کا بوڑھا ہے. کتنے سال کا؟ اور لکڑی کہا حضرت دعا کیجئے میں نے قرآن سیکھا ہے. تو انہوں نے بولا کہ انہیں ناظرہ پڑھا ہوگا دیکھ کر. کہا حضرت میں حافظ قرآن بن چکا ہوں، اس کی دعا کرنا. اتنے سال آپ کی، یہاں تک کہ بھویں بھی سفید ہو گئی تھی. کہا میں نے جب سنا قرآن کی فضیلت تو اللہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا. میں نے کوشش کر ڈالی. آج وقت ہے قرآن سیکھنے کے لیے. اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے. بہت بڑا اللہ کا خط ہے. اس لیے سب سے بڑی ہماری اپنی مجبوری کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑا ہمارا اپنا خلا ہے. اس لیے قرآن سے ہم نہیں لگے. میں نے گزشتہ ہفتے ہی ہمارے پاس کہا کہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے اور اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے. یہ سب سے پہلا، بہت ساری چیزیں آخر میں یہ ہے قرآن سے روگردانی. قرآن والوں سے روگردانی جب کرو گے تو ہوگا یہ کہ اللہ جو ہے اپنے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا. ہم چاہتے ہیں ہم اچھے. مامون رشید کے زمانے میں انہوں نے سزا دی
تو وہ آدمی مار کھاتے کھاتے بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے واہ عمرہ واہ عمرہ. حضرت عمر کی خلافت کو کیسے حضرت عمر تھے, کیسے حضرت. تو کہا حضرت عمر ایسے تھے نا, ان کی رعایا بھی ایسی تھی. تم چاہتے ہیں حاکم تو بڑا اچھا ملے, بادشاہ تو اچھا ملے, پی ایم ہمارا اچھا ہو, لیکن تم اپنے معاملات کو صحیح کرو. جب ہمارے معاملات صحیح ہوں گے, ہماری زندگی صحیح رخ پر ہوگی, اللہ حاکم بھی ایسا ہی دے دے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اہتمام ہو اس بات کا. اس لیے نیت کرو, انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے. کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بیٹا شکایت لے کر آیا. اولاد کتنی جو ہے تربیت کتنی ضروری ہے. ایک باپ شکایت لے کر آیا, میرا بیٹا سنتا نہیں, مانتا نہیں, اور میرا بیٹا ایسا جو ہے آوارہ ہے اور میرا کچھ سنتا نہیں. تو حضرت عمر شکایت درج کر رہے تھے, تو پیچھے سے بیٹا آیا. تو بیٹے نے کہا اے خلیفہ وقت, یہ میرا باپ ہے, میرے والد ہیں, صحیح ہے جو ہے میں نے ان کی خدمت نہیں کی. ہر بیٹے پر ماں باپ کا حق ہے, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ماں باپ کا بھی کچھ حق بیٹوں پر ہے کہ نہیں ہے. بڑی بات پوچھی. تو حضرت عمر نے کہا تو نے جو پوچھا ہے اس سوال کا جواب ہے. اب سنو, ہم بولتے میں نے یہ کرا, میں نے بہت کرا, اب کیا کرنے کا, کھیتی لیا, اس کو ایسا کرا, شادی کر کے دیا. اب دیکھو یہ شریعت کے حق کیا ہے. ہر ماں باپ پر اپنے بچے کے 3 حق ہیں. کہا سب سے پہلے اس کی ماں نیک ہو, یہ حق ہے. بچی تلاش کر کے لا رہے ہیں, بہت سنت ہے, بہت کیا ہے, 10 ایکڑ کھیتی بابا, اور کیسا ہے. اب یہ بول رہے ہیں ماں نیک ہو, جو لا رہے ہیں انتخاب صحیح ہو. تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. تربیت یادات, دینداری کا انتخاب ہے یا مالداری کا, خوبصورتی کا, کھیتی اچھی ہے, ہاں حسب نسب کا. کہا جو ماں ہو وہ نیک ہو. ماں نیک ہوگی تو گود آباد ہوگی نا. بایزید بستامی سے, معین الدین چشتی سے, بختیار کاکی سے, نظام الدین اولیاء سے, مولانا الیاس سے, مولانا یوسف سے, یہ بڑے بڑے اللہ والوں سے آباد ہوگی. ماں نیک ہوگی, وہ دودھ بغیر جو ہے وضو کی دودھ نہیں پلائے گی, بچے کو صحیح تھا. ماں نیک ہو, پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے. کیا اچھا رکھے, کس کا حق ہے؟ ماں باپ. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دے. تو کہا اے خلیفہ وقت, تینوں میں سے میرے باپ نے ایک کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. میری ماں مجوس گھرانے کی ہے, مجوس گھرانے کی. میرا نام ایسا رکھا جس کا معنی گو کا کیڑا ہوتا ہے, اور میرے باپ نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی ہے, ان پڑھ رکھا ہے. حضرت عمر نے کہا سزا کا مستحق بیٹا نہیں باپ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی تربیت میں ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں یا جو ہے دنیا کی تعلیم دے رہا ہوں, کھیتی جو ہے دے رہا ہوں, اور نکاح کر کے دے رہی, یہ بھی حقوق ہیں, لیکن سب سے بڑا حق یہ ہے کہ دین کی تعلیم دے. اس کے لیے ہمارے مکاتب کو مضبوط کرو, مکتب ہمارا مضبوط ہو, ہمارے پاس پڑھانے والے ہیں, بچوں کو بھیجیں, ان کے عقیدے مضبوط ہو. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو یہ تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں, وقت نہیں ہے. حج کا موسم چل رہا ہے, سب نیت کرو انشاءاللہ حج کو جائیں گے. دیکھو کتنے کمزور انشاءاللہ. ارے زور سے بولو انشاءاللہ. اللہ والے دعا کرتے ہیں, دعا کرنے کے ساتھ پیسے جمع کرتے ہیں. 10 روپے 5 روپے میں حج کو جاؤں گا. یاد رکھو بہت بڑا سفر ہے, اور اس سفر کے لیے جانا اسی کے لیے ہے جس نے عالم ارواح میں لبیک کہا ہو, اسی کے لیے جانا ہوگا. لبیک 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 لا شریک لک, یہ جو ہے وہاں جو پڑھا جاتا ہے اللہ تیرا شکر ہے ہم حاضر ہو گئے. یہ حضرت ابراہیم نے جو کہی تھی نا دعا, اس کا جو ہے جواب لبیک, ہم حاضر ہیں. آج جوک در جوک لوگ جا رہے ہیں,
یاد رکھو ہر دعا میں تو کہہ سکتے نہیں اللہ، اے اللہ لوگ جا رہے ہیں 4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، 8 لاکھ روپے کون جائیں گا، ہم کیسے جائیں گے؟ نہ اللہ لے آئے گا. اس لیے ہر نماز کے بعد کون کون دعا کرے گا؟ انشاءاللہ. ایک چوٹی کو خواہش ہوئی، چوٹی مونگی کو خواہش ہوئی میں کعبۃ اللہ دیکھوں، تو کیا کرنا انہیں؟ کون سا پاسپورٹ اور کون سا ویزان، کون سا کام، کس کے پاس جانا، وہ نکل گئی، کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تو دلوں کے دھڑکنوں کو جانتے ہیں. تو نکل گئی. اللہ نے ایک کبوتر کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ ایک کبوتر کو. اور کبوتر سے کہا اس کے پیر پر چڑھ، یعنی کبوتر سے کہا کہ اس چوٹی کو اپنے پیر پر لے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر کے اس کو اپنی جگہ پر لا کر چھوڑ دے. بودے مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، کہ وہ چوٹی کو اٹھا کے لے کر جا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرا کر اس کو ننپور میں لا کر چھوڑ دے. میں تو اتنی دعا کر سکتا ہوں، اے اللہ تیرا گھر دکھا دے. کم سے کم یہ دعا کرو، انشاءاللہ وہاں سے جو آنے والا ہے، جیسے ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہمارا بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے، انبیاء کے آنسو گرے ہیں، صحابہ کے آنسو گرے ہیں، میرے نبی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آج اگر ہم انشاءاللہ نیت کریں گے، حج کا موسم چل رہا ہے، جو ملنے کو آیا اے اللہ تو بھی ہم کو قبول کر دے، کریں گے انشاءاللہ. آنے والے کی ملاقات کرنا، جانے والے کی نہیں، آنے والے کی. جاتے وقت تو بہت اہتمام کرتا ہے، آنے کے بعد اصل معانقہ ہے، اب ملو اس کو. یہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر آیا ہے، حجر اسود کے پاس جا کر آیا ہے، وہاں نماز پڑھیے، آپ کچھ جو ہے سینے سے لگیں گے، اللہ انوارات دے دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھنا ہے فوراً. لا الہ الا اللہ کریم سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيء الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان أليم العذاب عزيز السلطان. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها وتذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وقال الله سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. وقال عليه الصلاة والسلام من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلوبا أعمقها علما أقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعهم بأثرهم وتمسكوا بأخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على هدى المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحمده حمدا لا يحد ونشكره شكرا لا يعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأحمر والأسود. اللهم فصل وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. عباد الله أوصيكم أولا بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعوا ويجعل لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقكم سعادة الأبد ويبارك لكم في المال والأهل والولد، فطوبى لمن وحد ربه وعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحزله، كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله وعمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسن سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آگے کی صف کرنا آگے آ جائیں. برابر ہے. بھائی صفحے سیدھی کریں، کندھے سے کندھا ملائیں، اپنا موبائل بند کریں اور پاجامہ پینٹ ٹخنوں سے اوپر اٹھا لیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
میدان میں ابھی اور سنت کے بعد ہمارے عبد الستار ان کے مکان پر کھانے کا پروگرام رکھا ہوا ایپری بھائی اور سدھی بن اور ان کے بچوں کا عقیدے کا پروگرام ہے. اس وجہ سے ان کی طرف سے آپ تمام ہی گھر والوں کو اور ان کی طرف سے آپ تمام ہی فیملی کو ان کے گھر پر کھانے کا نظر ہے. اس وجہ سے آپ سنتوں کے بعد ان کے گھر پر پہنچے اور کھانا کھانے پڑے. عقیقہ کرنا جو ہے مستحب عمل ہے. عقیقہ جو کیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کی جو ہے حفاظت کے لیے، اعلیٰ اولاد کی حفاظت کے لیے عقیقہ مستحب لکھا ہے. 7 دن میں عقیقت کیا جائے، پیدا ہوتے ہی 7 دن کے بعد، اس کے بعد 14 دن، اس کے بعد 21 دن، اور علماء نے لکھا ہے اس کے بعد پورے زندگی پر کر سکتے ہیں. عقیقہ لڑکا ہو تو اس کے لیے 2 حصے ہیں. بکرا اگر ہیں، بکری 1 سال کے اگر ہیں تو اس میں 2 لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے 1 ہیں، اور پوری زندگی بھر کر سکتے ہیں. مستحب ہیں، یہ واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، لیکن کر لیں تو بہت ساری آفات بلیات سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کرنا چاہیے. ہم نے ہمارا نہیں کیا ہوا ہے، اس کا بھی کر لیں تاکہ وہ بھی جو ہے ہمارے اپنے جو ہے حفاظت کا، اور حفاظت تو اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں لگائی ہوئی ہے اس لیے تاکہ بندہ جو ہے آنکھ بند کر کے اللہ کے نام پر لگائے گا تو اس کا انعام ملے گا انشاءاللہ. اس کے لیے یہ تمام. اور یہ بات یاد رکھو، عقیقہ کھانا بنا کے کھلانے کا نام نہیں. عقیقہ جو ہے گوشت تقسیم کرنا ہے، اور اس میں 3 حصے ہیں بنتے ہیں، جیسے گھر والوں کے لیے بھی ہیں، رشتہ داروں کے لیے، غربا کے لیے بھی. تو یہ اس لیے مسئلہ عرض کرنا ہے، ہمارے اپنے پاس مجاز بنے ہمارے اپنے گاؤں میں کہ جو ہے ہمارے پاس عقیقے کا بھی مجاز ہو، اور بہت ساری چیزیں جو شریعت کی ہیں. ماشاءاللہ اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، لیکن جو مستدر علماء ہے جن سے ہم پوچھ سکتے ہیں ان سے پوچھ کر ہی ہم ہمارا جو ہے کام کریں. اللہ ہمارے آج کے جو پروگرام کو اللہ قبول فرمائے. بہت جو ہے مرحوم صدیق ہمارا اپنا بھائی ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. جو چیزیں جو ہے ان کے اپنے بچے ہیں، اور جو ہے پورا گھرانہ اللہ جو ہے گھرانے کو داعی بنائے اور گھرانے کے اندر دینداری کو داخل فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.